الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ معزز سامعین، ابھی ہم الولاء والبراء کے سلسلے میں کچھ سماعت فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی اور اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ سنا۔ اب ایک آیت ہمارے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کس کو؟ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ینہی تعالی عبادہ المؤمنین عن موالاة اليہود والنصارى الذین اعداء الاسلام واہلہ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ یہ یہود و نصارہ سے دوستی یاری کریں، الذین هم اعداء الاسلام، کہ جو کون ہیں؟ اسلام کے اور اسلام کے پیروکاروں کے دشمن ہیں، اعداء ہیں، ان کی اعداء ہیں، ان کے دشمن ہیں۔ اب آپ دیکھو تو میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو جمہوریت کا پرستار ہوگا، جو جمہوریت کو ماننے والا ہوگا، اس کو بادشاہت بہت اچھی لگتی ہے، خلافت اس کو اچھی نہیں لگتی، خلافت اچھی نہیں لگتی، اس کو بادشاہت اچھی لگتی، بادشاہت سے وہ مطمئن نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے کہ آج عرب نے بھی یہود و نصارہ سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ وہ یہودی جن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو، ان سے دوستی کر لی، اپنی ہوائی پٹی تک ان کو دے دی کہ آپ کے جہاز یہاں سے پرواز کر سکتے ہیں۔ ان سے دوستی کرنا یا پھر ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو گلے لگانا، اس کو لے کر آگے چلنا، یہ کہاں تک کہ مناسب ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اسلام پسندوں کے دشمن ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے کی ایک آیت جو سورہ توبہ کی میں نے خطبۃ الحاجہ کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، اے اہل ایمان یعنی اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے ماں باپ، غور سے سنیں تھا کہ اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو۔
اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں، فاولئک هم الظالمون۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان سے آپ دوستی رکھ سکتے ہو، اللہ کے جو دشمن ہیں آپ ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ماں باپ بہن بھائی بھی، اس سے بڑھ کر قریبی رشتہ دار کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر توجہ دینے والا آدمی کس کو ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اگر آدمی کسی کو سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے تو وہ ہے اس کی ماں باپ بہن بھائی، یہ زیادہ مقدم ہوتے ہیں۔ اور بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی ان کے چکر میں آ کر اور اسلام سے بھی تھوڑا سمجھوتا کر لیتا ہے، ان کے چکر میں آ کر۔ کیوں؟ کہ ان کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہمارا بھائی ایسا چاہتا ہے کہ لانوں میں ہو ولیمہ، لانوں میں ہو نکاح، تو ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ اب کیا کریں بھیا؟ ہم طاغوت کا انکار کرتے تھے لیکن ہمارا بھائی ہی الیکشن میں کھڑا ہو گیا، اب ووٹ تو دینا پڑے گا بھائی جان، کیونکہ خون کا معاملہ ہے۔ پھر بھائی بھی پریشر بناتا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی تک تمہیں نہیں کہا لیکن اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے تم سے گزارش نہیں کی تھی جب میں پارشد کے چناؤ میں کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب میں ادھیکش کے چناؤ میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہاری جو ٹیم ہے وہ مجھے ووٹ دے۔ کیسے؟ ایک مومن، ایک مسلم، ایک اللہ رسول کا ماننے والا ایک غیر نظام میں ووٹ کیسے دے سکتا ہے؟ اور مولوی بھی ساری بڑے بڑے مولوی، لمبی سفید داڑیاں، بڑے مولوی، نام کے آگے پیچھے بڑے القاب، لیکن جب اس سلسلے میں کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی دلائل پیش نہیں کرتے، اور دلائل بھی ایسے پیش کریں گے جو بوکس۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر کبھی دلائل پیش کرو کہ یہ دلائل ہے محترم، تب بات سمجھ میں آئے۔ ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ میدان میں اکیلے دوڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اول نمبر انہیں کا آئے گا۔ ان کے مقابل میں اگر کوئی ہو دوڑنے والا، بھاگ لینے والا، ان کے مقابل میں اگر کوئی موجود ہو تب انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اندر کتنا اسٹیمنا ہے، کتنی تعویلیں لوگ پیش کر رہے ہیں۔ تعویلیں پیش کر کے نبی کی امت کا یہ حال کر دیا، اور نبی کی امت کا بھی حال یہ ہے، نبی کی امت بچی ہوئی نہیں، اس کا بھی حال یہ ہے کہ وہ سہولت پسند واقع ہوئی ہیں۔ ایسا عالم اسے بہت اچھا لگتا ہے جو اس کے لیے سہولتیں فراہم کرے، جو اس کے لیے تعویلیں پیش کر کے قرآن اور احادیث کی باتیں اس کے سامنے رکھے کہ نہیں ایسا ہے، یہ دار الکفر نہیں، دار الحرب نہیں، بلکہ دار الامن ہے۔ محترم سے پوچھو کہ دار الامن کون سا ہوتا ہے؟ دار الامن کس کو کہتے ہیں؟ تو بتائیں گے کہ آپ کا کام یہ ہے صاحب کہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو۔ ہمارا یہ کام نہیں۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ کیسے ایک غلط بات کو ہم اپنی زبان سے ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ قبر میں آپ لوگ ہمارے سوال جواب ہم سے ہوں گے، آپ ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنے سوالوں کے جواب جو ہم سے کیے جائیں گے ان سوالوں کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اس کی تیاری ہماری یہاں پر شروع ہے۔ تیاری ایسی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہو، اور جو بھی اگر کنی کاٹ کر غیر اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی طرف جانے سے روکو۔ یہ بتائیے آپ کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما رہا ہے کہ جس نے ان سے دوستی کی، جس نے ان سے دوستی یاری کی، جس نے ان کے ساتھ لگاؤ لگایا تو وہ انہی میں سے یہود و نصارہ۔ یہ یہودی ہے، دین جمہوریت کے بانی۔ ابراہم لنکن کو کون نہیں جانتا؟ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ جمہوریت کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، تو انسائیکلوپیڈیا اٹھا کر دیکھیں آپ، اردو والی، اس میں لفظ جمہوریت کو تلاش کریں کہ اس کا بانی کون ہے۔
ایک طرف آپ کے نبی یہ حکم دیتے گئے کہ خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ہر نماز میں کم یہ دعا کرتے رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شیطان نے آپ کو لڑا دیا کہ دعا دے کہ دعا دے، شیطان نے آپ کو اس میں لڑا دیا کہ دعا دے کہ دعا دے۔ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ رب العالمین تو مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر چلنے سے ہم کو بچا۔ کسی بھی عالم کی تفسیر، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، اس کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ واضح الفاظ میں ملیں گے کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا شاید راہ حق کے تقاضے کے نام سے، راہ حق کے تقاضے۔ اس میں انہوں نے اقتضاء الصراط المستقیم میں ذکر کیا ہے کہ یہ مغضوب علیہم سے مراد، ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ آپ ایک طرف نماز میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر چلنے سے بچا، لیکن وہی نماز پڑھ کر آپ آئے اور پھر انہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے آپ دعا مانگو کہ ان کے راستے پر چلنے سے بچا، آنے کے بعد آپ کا عمل وہی ہو، اور آپ کا عالم، بڑا عالم، تعویلیں پیش کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو کچھ غلط نہیں ہے، آپ ایسا کر سکتے ہو، یہ دارالامن ہے، یہ دارالامن ہے۔ دارالامن کون سا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اسلام ہوگا، جو دارالاسلام ہوگا وہی دارالامن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دارالامن نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کیسے؟ آدم اور شیطان دونوں ایک ہی جگہ میں کیسے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شیطان موجود ہوگا وہاں پر امن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین معیشت ان لوگوں کی تنگ کرتا ہے، ان لوگوں کی تنگ کرتا ہے جو اللہ کے ذکر سے اراض کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو آپ پیش کرتے رہو۔ تو محترم سے یہ گزارش ہے کہ یا تو آپ اپنی بات بدل دیں یا پھر کچھ نیا نسخہ نکالیں قرآن کا، اور جو آیات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان آیات کو ان کی جگہ سے الگ کر دیں۔ یہی تو ہو رہا ہے کہ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بتوفیق، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بتوفیق، اور ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ناقص ہے کتاب جو سکھاتی نہیں امت کو غلامی کے طریق۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ ہے خطر مجھ کو کوئی تو اس امت سے ہے کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ شرار آرزو ایک جو چنگاری راک کے ڈھیر میں پڑی ہوئی ہے، شیطان کو ڈر ہے تو اس چنگاری سے پوری امت کو اس نے راک کا ڈھیر بنا دیا، پوری امت کو اس نے راک کا ڈھیر بنا دیا، اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے بال کی قیمت اس وقت تک ہے جب تک سر میں ہے، سر سے نکلا بال اب نالی میں جائے یا گھوڑے میں جائے یا کچرا گاڑی میں جائے، کسی کو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جب تک بال سر میں ہے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کو اچھی طرح سے واش کرتے ہو، اس میں آئل لگاتے ہو، آپ تیل لگاتے ہو، دھوتے ہو، اور اس میں شائننگ کے لیے کبھی کبھی شیمپو کا بھی استعمال کرتے ہو، سب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی قدر اس وقت تک ہے جب تک وہ سر میں موجود ہے۔ اگر آپ اسلام میں موجود ہو تو آپ کی قدر ہے، اور اگر آپ اسلام میں موجود نہیں، آپ نے کلمہ کفر پڑھ لیا یا آپ نے ایسا عمل کر لیا جو آپ کو کفر کے درجے تک پہنچا دے رہا ہے، یعنی آپ نے ووٹ دے دیا، اس زمانے کا سب سے لیٹسٹ شرک ووٹ ہے، سب سے لیٹسٹ شرک۔ جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ یہ پروگرام جو ہمارے طاغوت کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سن لیں، اور اگر ہم آیات کو پیش کرنے میں کہیں ڈنڈی مار رہے ہو تو وہ کیا کرے، اس کی وضاحت کرے
ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا. ان آیات کی کیا تعویلیں پیش کرے گا؟ ان علماء کرام نے، ائمہ کرام نے جو ذکر کیا، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 15، کہ اس کو آپ نے بہت سنا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اب ایک طرف بات یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ عاشق رسول ہیں. الفاظ پر مت جائیے گا، الفاظ پر مت جائیے گا، الفاظ کے پیچھوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے جوہر سے کہ صدف سے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ جتا رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو نبی سے محبت کرنے والا ہے وہ یہودی اور عیسائی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. صاحب کیسے بول رہے ہیں؟ آپ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے علماء یہ غلط بولیں گے کیا؟ بڑے بڑے مدارس یہ غلط بولیں گے کیا؟ ایسے ایسے علماء جن کے ناموں کے آگے دکتور لکھا ہوا ہے، دکتور، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی کیا ہوا انہوں نے، اور وہ تعویلیں پیش کریں، وہ غلط بولیں گے کیا؟ یہ حدیث غلط بول سکتی ہے، قرآن کی آیت غلط بول سکتی ہے، لیکن مولانا صاحب غلط نہیں بول سکتے. یہ عقیدہ بن گیا آپ کا. اگر آپ کا یہ عقیدہ بن گیا تو یقیناً آپ گمراہ ہو گئے اور علماء کو آپ نے اپنا رب بنا لیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم ان کی پوجا پرستش نہیں کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ کیا وہ جو چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ کہاں ایسا تو ہے. جو چیز کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ کہاں ایسا تو ہے. تو پھر رب بنانا کہتے کسے؟ تمہارے مولوی نے تمہارے لیے ووٹ دینے کو جائز قرار دیا اور دار الکفر کو دار العمل بتا دیا. تم نے اس کی اس بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، اور تم نے زور و شور کے ساتھ ووٹ دیا. تو تم نے اپنے مولوی کے کہنے پر ووٹ دے کر اپنے مولوی کو رب بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا وہ یہود و نصارہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور سچ ہے یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ یہود و نصارہ سے تو محبت کر ہی نہیں سکتا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کیوں نہ کرنے لگو. تب بھی وہ تمہیں شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ نہیں، یہ کسی مقصد کے تحت عیسائیت اس نے قبول کیا ہے، کسی مقصد کے تحت اس نے یہودیت کو قبول کیا ہے. اب اگر یہ بات ہے تو چھوڑو، اپنے دماغ کی نسوں کو تھوڑا کھولو، تھوڑا وسیع پیمانے پر آپ سوچو. یہ مسلکوں کے بندھن میں بٹ کر یا مسلکوں کے بندھن میں بندھ کر آپ اپنے علماء کی بتائی باتوں کے مطابق کیوں سوچ رہے ہو؟ تھوڑا آپ قرآن کے مطابق بھی سوچو، تھوڑا آپ احادیث رسول کے مطابق بھی سوچو. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھوڑا نہیں، آپ کو بالکل لیا قرآن اور احادیث کے مطابق سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ مسلمان ہو. ورنہ اپنے آپ کو مسلمان مت کہو. چمی گویم مسلمانم بلغم کتانم مشکلات لا الہ را، کہ میں مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. آپ مسلمان کے مطلب سے واقف نہیں. آپ نے کلمہ تو پڑھا لیکن صرف فارمیلٹی کے طور پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گویا ایک یہ منتر ہو گیا اسلام میں داخل ہونے کا. اس کے کچھ تقاضے نہیں، اس کے کچھ تقاضے نہیں. آپ نے ایگزام دیا سول سرونٹ کے لیے،
سرکاری جاب کے لیے آپ نے ایگزام دیا, ایگزام میں آپ پاس ہو گئے, تو گویا کلمہ پڑھ کر آپ اس جگہ پر آ گئے, اس کی شرینی میں آ گئے, آپ کا شمار سول سروینٹس میں ہونے لگا, ہے نا صاحب؟ ایسی آپ کو تنخواہ کب ملے گی؟ جب آپ وہ کام کرو گے جس کام کے لیے آپ کو نوکر رکھا گیا ہے. اگر آپ وہ کام نہیں کرو گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی؟ آپ پابندی سے اگر ڈیوٹی 8 گھنٹے کی نہیں کرو گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی کیا نا؟ تو مثال صحیح ہے نا کہ آپ نے کلمہ پڑھا, آپ مسلمان ہو گئے, اب آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس ڈیوٹی کو اگر آپ پورا کرو گے تو آپ کو پھر ثواب ملے گا. ہاں لیکن ہمارے لیے ثواب یہ کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب اللہ رب العالمین نے آگے حکم دیا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ اگر یہ کام کر رہے ہو اور لا الہ الا اللہ کا جو اصل مقصد ہے اس کو فوت کر چکے ہو, تو کیا آپ کی نماز آپ کے کام آئے گی؟ آپ کا روزہ آپ کے کام آئے گا؟ آپ کا حج عمرہ یا زکات آپ کے کام آنے والی؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز آپ کے کام آنے والی نہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے تم کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں, اس ڈیوٹی کو, اس کام کو تم نے پورا نہیں کیا تو پھر تمہاری یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں. اب دوسری طرف یہ کہ آپ دعویٰ تو کر رہے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, آپ جیسا بولتے ہیں میں ویسا کرتا ہوں, لیکن عمل یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دشمنی رکھو, لیکن تم یہود و نصارہ سے دشمنی نہ رکھ کر ان سے دوستی کر رہے ہو. جن کو جزیرہ عرب سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کرنے کا حکم دیا, آپ ان کو اس میں داخل کر رہے ہو. تو یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تو یہ جو احادیث ہیں یہ آپ کو الولا والبرا, بھلا اور برا, الولا والبرا, بھلا اور برا, اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھلا کیا ہے, برا کیا ہے, اچھا کیا ہے, غلط کیا ہے. اب آپ کو ساتھ دینا ہے اچھے کا اور کنارہ کشی اختیار کرنا ہے غلط سے. اب جو چیز غلط ہو آپ کا مولوی تعویل کر کے یہ کہے کہ یہ صحیح, آپ اس کو مان لو گے؟ اگر آپ کا مولوی, گویا آپ کی کنڈیشن ہی ہو گئی کہ اگر آپ کے مولوی نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ شراب ہے لیکن حلال ہے, وہ آپ پی سکتے ہو تو پیو پر شراب. ایک ابھی آپ کو اس نے اچل چلت پھرت والے بت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا, اب آپ چلت پھرت والے بت کے سامنے جا کر کے جھک رہے ہیں, کبھی اچل بت کے سامنے آپ کو جھکا دے گا تو جھکو گے آپ. بت کیا ہوتے ہیں؟ صرف یہ نام نہیں کہ آدمی نے کسی ایک شکل کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بت ہے, نہیں, بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اگر اللہ کے اطاعت گزار ہیں تو آپ کو آسرا اسی سے ڈھونڈنا چاہیے. آپ کیوں کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تجھ ہی سے, ہم تیری ہی, کوئی بھی مولوی سے ترجمہ کروا لو, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب اللہ کی عبادت کس معنی میں؟ اطاعت تو غیر اللہ کی کر رہے ہو آپ. تو گویا پریکٹیکل لائف میں آپ جو کچھ کر رہے ہو, جو کچھ آپ پریکٹیکل لائف میں کر رہے ہو, تو آپ کی پریکٹیکل لائف یہ دکھا رہی ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے کم غیر اللہ سے زیادہ ہے. آپ اللہ کو کم اور غیر اللہ کو زیادہ نبھا رہے ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ اپنے ایمان کی خیر مناؤ. 5 وقت آپ نمازی کیوں نہ ہو, تہجد گزار کیوں نہ ہو, لیکن آپ نے اگر نظام جمہوریت میں ووٹ دے دیا تو لیٹسٹ شرک کیا آپ نے, اور اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں فرمائے گا.
آگے ایک اور آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 ہے کہ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو، جن سے پہلے تم کو کتابیں دی گئی تھیں ان کو، اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے. کیا آپ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی اب یہ آیت بھی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، اللہ کی آیات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے. تو آپ سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے کہ جو کفر بھی کرے اور یہ کہے کہ میں کافر نہیں؟ تو یہ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ھذا تنفیر عن موالات اعداء الاسلام واہلہ من الکتابیین والمشرکین، کہ مشرکوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو اعداء اسلام ہیں، جو مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ آپ موالات قائم نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ موالات قائم کرنے کی نفی ان آیت میں بیان کی گئی ہے. والمراد بالکفار ہا ہونا المشرکون، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر کفار سے مراد کون ہے؟ مشرک ہیں. اب یہ جو آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں آیتیں تو اور بہت زیادہ بھی ہیں، لیکن اب ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب ان آیات کو اگر ہم لے کر کے بیٹھ جائیں تو یہ جو درس ہیں ویسے ہی اتنے لمبے ہو گئے، اور زیادہ طوالت اختیار کریں گے. آپ دیکھو گے، قرآن پڑھو گے تو اس طرح کی بیشتر آیتیں آپ کو قرآن کریم کے اندر مل جائیں گی. لیکن یہ کچھ حوالے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، کچھ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی اس میں ہم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس سے یہ مراد لیا. اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء کا یا ہمارے وہ علماء جو ہمارے سامنے تعویلیں پیش کر رہے ہیں وہ کیا تعویلیں پیش کرتے ہیں. جبکہ موٹی موٹی بات ہے کہ سیدھی بات، نو بکواس، کہ جو اللہ رسول کا ہے وہ یہود و نصارہ کا نہیں ہو سکتا. اب جو اللہ رسول کا ہو وہ یہود و نصارہ کے دین کے لانے کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی کہ وہ فلانی پارٹی نہ آگے آئے، فلانی پارٹی نہ آگے آئے، تو اسی لیے تمہیں ایک جٹ ہو کر اپنا مت دینا پڑے گا. جس نے اپنا مت دیا سمجھو اس کی متی ماری گئی، اور وہ دین اسلام میں باقی نہیں رہا، وہ مشرک ہو گیا. اپنے ایمان کی وہ تجدید کرے. اور جو علماء کرام اس کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم وہ قرآن کی آیات اور احادیث پاک سے مدلل کریں کہ اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ واللہ لا نولی، کہ خدا کی قسم ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے جو عہدے کا طلبگار ہوگا. اور اس میں پہلی چیز آپ کو یہیں سے کھنڈن کرنی ہے کہ آپ کو اگر الیکشن میں شریک ہونا ہے، شرکت کرنا ہے، آپ اگر کسی پارٹی کی طرف سے یا نردلی بھی آپ کھڑے ہو رہے ہو تو آپ کو نامانکن پتر بھرنا ہے، گویا جہاں سے اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہو. اور جب ان کے پرچار پرسار چلتے ہیں اس وقت آپ دیکھو کہ کتنی بے حرمتی اسلام کی جاتی ہے. مسلمانوں کو تک شراب تقسیم کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اس وقت ان علماء کی زبان کو کیا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، اگر ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مسلم محلہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے تو افطار کرا دو، سمجھ رہے نا، مکاری. اور غیر مسلم محلہ ہے تو وہاں پر شراب تقسیم کروا دو. کون؟ ایک مسلم. اب کیا کرو گے آپ؟ تمہارے نزدیک گویا اپنا آپ
बहुमत से जीतने के लिए जितने ज्यादा गिर सकते हो उतने ज्यादा गिर जाओ, उतने ज्यादा गिर जाओ। और फिर ये तसव्वुर करो कि हम दीन इस्लाम पर कायम हैं, सारे हुदूदों को तो आपने पामाल कर दिया। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की नाफरमानी की, और नाफरमानों की जगह कहाँ होगी? यहाँ पे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ बयान फरमा दिया कि यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, यानी उनके किसी बात को, यानी या उनके किसी बनाई हुई चीज को, सिस्टम वगैरह को आप तस्लीम ना करो। आप उनके बनाए हुए सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना साहब आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते? समझ ना साहब, मारो घुटना फूटे आंख। तो ये आप आधार कार्ड क्यों बनाते? ये आप राशन कार्ड क्यों बनाते? ये फलानी चीज वोटर आईडी आप क्यों बनाते हैं जब वोट नहीं देते? तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो सवालात करते हैं वो लोग बांगे होते हैं। जिसने ये बात आपके सामने रखी, ये समझ लो कि वो आदमी क्या है? बांगा है। वो किसी चीज के समझने की या कोई बात के समझने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद नहीं है। वरना ये जो आयात और जो अहादीस हमने आपके सामने पेश किए हैं, या जो दरसों में हम आपके सामने बातें रख रहे हैं, इन बातों के सुन लेने के बाद में मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर दिल से कोई आदमी ये तागूत, उसकी पहचान, उसका हुक्म और उसके साथ बर्ताव, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र कर रहे हैं, अगर एक भी प्रोग्राम को गौर से सुन ले समझने के लिए, तो शायद उसकी काया पलटने के लिए एक ही प्रोग्राम काफी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें हक बात कहने की और लोगों को हक बात सुनने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि नबी की उम्मत जो गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी है वो राह हिदायत में आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों ने जो तागूत को अपना वली बना लिया है, जो उनको रोशनी से निकाल कर जुल्मात की तरफ ले जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने तुझको अपना वली और कारसाज बनाया है, जो तू तारीकी से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन भाइयों को भी जो तारीकी में, जलालत में, गुमराही में डूबे हुए हैं, उनको तू जलालत से निकाल कर, गुमराही की तारीकी से निकाल कर और हिदायत की रोशनी में ला दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का वर्ज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों का रद्दो कबूल हरगिज़ हक़ व बातिल का मेयार नहीं है। लोगों की अक्सरियत अगर अंधेरों में भटकना और ठोकरें खाना चाहती है तो खुशी से भटके और ठोकरें खाती रहे। हमारा काम हर हाल अंधेरों में चिराग जलाना ही है और हम मरते दम तक यही काम करते रहेंगे। हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खस खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।